الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق اللہ العظیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، معزز سامعین اکرام اور برادران اسلام، دو تحریک ایسی ہے جو ہر زمانے میں اور ہر دور میں چلی ہے۔ وہ تحریک حق اور باطل کی تحریک ہے۔ جب جب باطل آیا ہے، اس باطل کو نیست و نابود کرنے کے لیے، اس باطل کو زائل کرنے کے لیے، اس باطل کو ختم کرنے کے لیے، اس باطل کو مٹانے کے لیے حق بھی آیا ہے۔ باطل اگر فرعون کی شکل میں آیا ہے تو حق حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آیا ہے۔ باطل اگر نمرود کی شکل میں آیا ہے تو حق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں آیا ہے۔ باطل اگر بنی اسرائیل کے درندوں کی شکل میں آیا ہے تو حق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں آیا ہے۔ اور باطل اگر مکہ کے مشرکین اور کفار کے شکل میں آیا ہے تو حق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آیا ہے۔ تو دو تحریک ایسی ہے جو ہر دور اور ہر زمانے میں چلی ہے، اور وہ حق اور باطل کی تحریک ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک اسلوب بیان فرمایا ہے۔ ایک تو یہ کہ جب حق آتا ہے تو باطل چلا جاتا ہے، اور باطل کو مٹانے کے لیے حق کو لانا ہوگا۔ کیا اسلوب اللہ نے بیان کیا کہ حق آتا ہے تو باطل چلا جاتا ہے، جاء الحق وزہق الباطل، اور باطل کو مٹانے کے لیے حق کو لانا ہوگا۔ یہاں ایک بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لے، جس طرح سے باطل کو مٹانے کے لیے حق کو لانا ضروری ہے، اسی طریقے سے باطل جس میدان میں اتر کے کام کر رہا ہے، حق والے کو اسی میدان میں اتر کے باطل کے خلاف کام کرنا بھی ضروری ہے۔ آج باطل نے دور حاضر کے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے، سوشل میڈیا کا استعمال کیا ہے، اور اس کو سہارا بنا کر اسلام کے خلاف کام کر رہا ہے، اور اسلام کے خلاف دنیا بھر میں رہنے والے لوگوں کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں سے متنفر کرنے کی ناپاک سازشیں کر رہا ہے۔ اگر اسی سبیل اور اسی طریقے کو ہم نے اختیار نہیں کیا تو پھر باطل کو مٹانا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ یہ الگ بحث ہے کہ آج کے زمانے میں جو علماء سوشل میڈیا استعمال کر کے
ویڈیو پر آتے ہیں، اپنے بیانات کو ریکارڈ کرواتے ہیں اور لوگوں تک دین کی بات کو پہنچاتے ہیں، ان علماء کا اس طریقے سے ویڈیو پر آنا کہاں تک صحیح ہے اور کہاں تک غلط، یہ الگ ایک مستقل عنوان ہے۔ میں اس مسئلے پر نہیں جا رہا، میں فقط یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ سوشل میڈیا آج کے دور اور آج کے زمانے کے اعتبار سے ایک اہم ضرورتوں میں سے ایک ضرورت ہے یا نہیں، یہ بات اصل سمجھنے کی ہے، یہ بات اصل سمجھنے کی ہے۔ ایک ہے اس میڈیا کو استعمال کرنا اور ایک ہے اس میڈیا کے لیے استعمال ہونا، ان دونوں باتوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ آپ اس میڈیا کو، اس چینل کو، اس راستے کو، اس طریقہ کار کو، اس سبب کو دین کی نشر و اشاعت کے لیے استعمال کریں، آپ کا استعمال کرنا صحیح ہے۔ حق کو پھیلانے کے لیے استعمال کریں، یہ درست ہے۔ اسلام پر ہونے والے اعتراضات کو رفع کرنے میں دلائل کی دنیا میں کام کرے، یہ صحیح ہے۔ صحیح فکر اور صحیح نظر امت کو دے، صحیح عقیدہ امت کو بیان کرے، صحیح مسئلہ امت کو بیان کرے، علماء حق کی دفاع کرے، اور جو حضرات اسلام کے خلاف اور اسلام کے علماء کے خلاف کام کر رہے ہیں ان کی پرزور مذمت اور تردید کرے، اور اس کے لیے اس میڈیا کے پلیٹ فارم کو استعمال کیا جائے، یہ صحیح ہے۔ مگر ایک ہے کہ اس میڈیا کو استعمال کرنا اور ایک ہے استعمال ہونا۔ استعمال ہونے سے کیا مراد ہے؟ ایک آدمی کسی عالم دین کے بیان کو سننے کے لیے یوٹیوب آن کرتا ہے، فیس بک چلاتا ہے، واٹس ایپ دیکھتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے یہاں سے ہٹ کر پھر وہ کیا کرتا ہے کہ پھر وہ گندی فلمیں دیکھنا شروع کر دیتا ہے، ناچ گانے دیکھنا شروع کر دیتا ہے، خرافات کی طرف جانا شروع کر دیتا ہے، گناہوں کے اندر ملوث ہونا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہوگا پھر ہم اگر اس طریقے سے ہم نے یہاں پر میڈیا کو استعمال کیا ہے تو میڈیا کو استعمال نہیں بلکہ میڈیا کے لیے ہم استعمال ہو رہے ہیں، ہم استعمال ہو رہے ہیں۔ استعمال کے کرنے اور استعمال کے ہونے میں فرق ہے۔ ہمیں اس چینل کو اور اس پلیٹ فارم کو حق کی نشر و اشاعت کے لیے پھیلانا ہے اور اس کو استعمال میں لانا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر اسلام کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہے، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہے، اسلام کو بدنام کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے۔ قرآن کریم کے آیات کو اس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے کہ گویا قرآن کریم جو ہے ایک غلط چیزوں کی تعلیم دیتا ہے، قرآن کریم جو ہے دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے، قرآن کریم جو ہے قتل و غارت کی تعلیم دیتا ہے۔ اس طریقے سے جو ہے قرآن کے عنوان کو اٹھا کر قرآن کی آیت کا غلط معنی اور مفہوم بیان کر کے امت کو متنفر کیا جا رہا ہے۔ دوستو بزرگوں، اور اس متنفر کرنے میں باطل نے اسی میڈیا کا سہارا لیا ہے اور اسے اپنا ہتھیار بنایا ہے۔ باطل جس میدان میں اتر کے آپ کے خلاف کام کر رہا ہے اسی میدان میں اتر کر اگر آپ باطل کے خلاف کام نہیں کریں گے تو باطل کو ہرا نہیں سکتے، ہرا نہیں سکتے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اس پلیٹ فارم پر اتر کے بھی اسلام کی حقانیت اور صداقت کو بیان کریں، قرآن کی صحیح تشریحات کو بیان کرے، نبی کے صحیح فرمان کا معنی اور مفہوم امت کو سمجھائے، اور دین کے جو مسئلے ہیں ان مسئلے کو صحیح طور پر امت کو پہنچانا، اور اس کے لیے اس میڈیا کا اور اس پلیٹ فارم کا استعمال کرنا، یہ آج کے دور حاضر کی ضرورتوں میں سے ایک اہم ضرورت ہے، یہ اہم ضرورت ہے۔ اور جب حق اسی راستے سے آئے گا جس راستے سے باطل آیا ہے تو یقیناً ہمارا ایمان ہے کہ باطل کو اللہ تبارک و تعالی زائل کریں گے اور اس روئے زمین سے ہمیشہ کے لیے ختم فرما دیں گے۔
یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو میں یہ اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں دوستو بزرگوں کہ جو علماء یا جو حضرات آج کے اس زمانے میں اور اس موجودہ حالات کے تحت وہ آج بھی اگر ویڈیوگرافی کو اور سوشل میڈیا کو ناجائز اور حرام قرار دیتے ہیں، میں ان کے موقف کو قطعاً غلط نہیں کہتا، ان کے موقف اپنی جگہ درست ہیں، مگر جو حضرات اس پلیٹ فارم پہ کام کر رہے ہیں میں ان کی کام کی قدر بھی کرتا ہوں، یہ دونوں جگہ اپنی اپنی جگہ پر ہے۔ ان دونوں حضرات کے پاس، دونوں علماء کے پاس یہ جو ہے اپنے اپنے دلائل ہے۔ آپ حضرات اپنے اپنے میدان میں کام کرتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو حق کی محنت میں اور حق والوں کے ساتھ محنت کرنے میں اللہ تعالی ہم سبوں کو لگائے رکھے، اور اس کے لیے جو بھی اسباب اور وسیلے ہو سکتے انہیں اختیار کیا جائے۔ اور آج کے زمانے میں یہ سوشل میڈیا، یہ چینل اور یہ جو ہے یوٹیوب، یہ ہمارے آج کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے، کیونکہ اسی ہتھیار کو اختیار کر کے آج مسلمانوں کے خلاف اور اسلام کے خلاف سازشیں کی گئی ہے۔ ہم بھی اسی ہتھیار کو استعمال کر کے اسلام کی حقانیت اور صداقت کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو میری یہ چھوٹی سی گزارش سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔